دیوار کی طرف کر لیجئے، رخ دیوار کی طرف کر لیجئے۔ تو اس وقت مولا علی نے ہم تک بات پہنچانے کے لیے پوچھا تھا کہ بیٹا حسن کیوں دیوار کی طرف رخ کر لوں، تم میری اولاد ہو، تمہاری ماں کے جز ہو جائے۔ تو اس وقت مولا حسن نے عرض کی تھی بابا میری بہنیں کس طرح سے اپنی ماں سے آپ کے سامنے گلے ملے، اندازہ لگائیے کہ وہ بیٹیاں جو بابا کے سامنے ماں سے گلے ملتے ہوئے شرم محسوس کریں، اور شرابی کے دربار میں کیسے گئی ہوں گی، اور کیسے جا کر دربار میں کھڑی ہوں گی۔ اور جب ان یزیدیوں نے، کہیں ابن زیاد نے، کبھی یزید نے انگلی اٹھا اٹھا کر پوچھا ہوگا کہ علی کی بیٹی زینب کون سی ہے، علی کی بیٹی ام کلثوم کون سی ہے، عزیزانو اس وقت کیا بیتی ہوگی۔ بس میں تو ایک گوشہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کتنی محبت ہے جناب زینب عالیہ کو مولا حسین سے، اور کتنی محبت ہے جناب زہرا کو مولا حسین سے، اور کتنی محبت ہے مولا حسین کو اپنی بیٹی سکینہ سے۔ عزیزانو بس ایک گوشہ سن لیں، میں نے فضائل اس لیے کم کیے کہ دو آنسو نکل آئیں، ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکتے ہیں اگر معرفت کے ساتھ دو آنسو نکلیں۔ عزیزانو خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ آپ جانتے ہیں جب جناب زہرا نے کچھ وصیتیں فرمائی تھی کہ یا علی میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھ جائیے۔ مولا سامنے بیٹھے تھے اور بی بی نے ایک جملہ کہا تھا یا علی، عزیزانو ہے سخت جملہ، میں اس لیے نقل کر رہا ہوں کہ کتابوں میں ملتا ہے۔ بی بی نے اس وقت اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو سہارا دے کر اور ہاتھ بلند کر کے گویا معافی مانگتے ہوئے جملہ کہا تھا کہ یا علی میں آپ سے معافی مانگ رہی ہوں، اگر آپ کے حق میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ عزیزانو اس وقت جناب علی کھڑے ہو گئے تھے اور کہا تھا یا زہرا آپ نے یہ کیا کہہ دیا، آپ سے کوئی کوتاہی کیسے ہو سکتی ہے، آپ تو معصومہ بیٹی ہے۔ البتہ میں آپ سے شرمندہ ہوں کہ آپ رسول کی امانت میرے گھر آئی تھی، آپ کا پہلو شکستہ ہوا، آپ کا محسن شہید ہوا، اگر آپ کے بابا کی وصیت نہ ہوتی پھر میں دیکھتا کون ہے جو آپ کے محسن کو شہید کرتا۔ عزیزانو جناب علی نے اس وقت جواباً یہ جملہ کہا تو حضرت زہرا فرماتی ہے نہیں یا علی، میں اس بات کے ذریعے سے اپنی چاہنے والیوں تک پیغام پہنچانا چاہتی ہوں کہ ہمیشہ اپنے شوہر کو راضی رکھنا، اپنے شوہر کو کبھی ناراض نہ رکھنا۔ لہذا میں جانتی ہوں آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں، لیکن یا علی میری دوسری گزارش یہ ہے کہ میرے حسن اور حسین کا خیال رکھنا، میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے۔ اور تیسری بات عزیزانو جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی، بی بی فرماتی ہے یا علی میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، میرے حسین کے پیاس کا خیال کیجیے گا۔ عزیزانو یہ وصیت بی بی نے صرف مولا علی سے نہیں کی تھی، جناب زینب کو بھی بلایا تھا اور کہا تھا بیٹی زینب دیکھو تمہارے بھائی کو پیاس بہت لگتی ہے، اپنے بھائی کی پیاس کا خیال کرنا۔ اور یہ وصیت صرف جناب زینب سے نہیں کی تھی بلکہ جناب فضہ کو بھی بلایا تھا اور کہا تھا بہن فضہ دیکھو میری کوئی بہن نہیں ہے، میں نے تمہیں اپنی بہن قرار دیا ہے، اے فضہ میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، میرے حسین کی پیاس کا خیال کرنا۔ سنیے گا عزیزانو جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں جناب فضہ سے مولا حسین کی پیاس کی وصیت کی، یہی سبب ہے میں نے ایک کتاب علامہ محمد حسنین صابقی صاحب کی پڑھی جو جناب فضہ کی سیرت پر کتاب ہے، اس میں میں نے پڑھا کہ علامہ لکھتے ہیں کہ جناب زہرا کی شہادت کے بعد جناب فضہ کی عادت تھی کہ ہر نماز سے پہلے ایک جام پانی کا بھر کے مولا حسین کے پاس آیا کرتی تھی اور کہتی تھی آقا پانی پی لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو دوران نماز آپ کو پیاس لگ جائے اور آپ کی ماں مجھ سے ناراض ہو۔ ہر نماز سے پہلے جناب فضہ مولا حسین کو پانی پلایا کرتی تھی۔ عزیزانو سخت جملہ ہے لیکن 7 محرم کے بعد کربلا میں جناب فضہ مولا حسین سے منہ چھپایا کرتی تھی، مولا حسین کے نزدیک نہیں جاتی تھی۔ عزیزانو 9 محرم کو کسی بی بی نے پوچھا تھا اماں آپ حسین کے نزدیک نہیں جاتی، تو بی بی نے ایک جملہ کہا تھا میں حسین کے پاس کیسے جاؤں، اگر حسین نے پانی مانگ لیا تو میں حسین کی ماں کو کیا جواب دوں گی۔ حسین کی ماں زہرا نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے بیٹے کی پانی کا پیاس کا خیال رکھنا۔ عزیزانو جناب زہرا نے ایک سے وصیت کی تھی، مولا حسین کی پیاس کا اتنا خیال تھا۔ بس عزیزانو جملہ سنیے گا کتنی محبت ہے مولا حسین سے، لیکن ذرا
سکینہ سے کتنی محبت ہے. ایک مرتبہ نیزہ آگے نہیں بڑھتا, شمر ملعون آگے بڑھا, کہا کہ نیزہ آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ عزادارو جب نیزہ زمین میں گر گیا, شمر مولا سجاد کے پاس آیا, پشت پر درے برسانا شروع کیے. عزادارو میں نے روایت پڑھی, جب 5واں درہ مولا کی پشت پر لگ رہا تھا تو مولا نے مولا حسین کی خدمت میں عرض کیا, بابا اب میری پشت میں اتنی طاقت نہیں, بتائیے آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ عزادارو آواز حسین آئی, اے بیٹا سجاد, میری سکینہ راہ شام میں اونٹ سے گر گئے, جب تک میری سکینہ نہیں آئے گی میں آگے نہیں بڑھوں گا. عزادارو مولا سجاد فرماتے, شمار یا تو مجھے اجازت دے یا میری پھوپھی کو اجازت دے. آپ سنتے رہتے ہیں جناب زینب کو اجازت ملی. عزادارو جب بی بی پہنچی, کیا دیکھا؟ ایک کالے برقعے والی بی بی جناب سکینہ کو گود میں لیے ہوئے. اجرکم اللہ, خدا آپ کے گریے پر رحمتوں کا نزول فرمائے. رونے والوں دو جملے سن لے, جن کے اولاد نہیں ہے وہ اس موقع پر دعا مانگا کرے, خدا اولاد صالح عطا کرے گا. عزادارو جناب زینب جب آگے بڑھی اور کہا کہ اے بی بی آپ کون ہیں, آپ ذرا مجھے اپنا نام بتائیے, میں اپنی ماں زہرا سے آپ کو جنت دلواؤں گی. عزادارو یہ سننا تھا. ایک مرتبہ جناب زہرا نے آواز دی, اے بیٹی زینب نہیں پہچانا, میں تمہاری ماں زہرا اس وقت سے تمہارے ساتھ ہوں. اجرکم اللہ. بس آخری دو جملے سن لے عزادارو. جناب زینب نے جیسے ہی سنا اماں زہرا ہیں, عزادارو یہ مسائل میری مائیں سمجھیں گی, میری بہنیں سمجھیں گی. اگر کسی دکھیا بیٹی کو اس کی ماں مل جائے وہ اپنے دکھ بیان کیا کرتی ہے. ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی, اے اماں میرے علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگا, اے اماں میرے سر سے چادر چھن گئی. عزادارو ابھی کچھ مسائل بیان کیے تھے کہ جناب زہرا کا گریہ بلند ہوا اور کہا بیٹی زینب تم اپنے دکھ مجھے مدینے آ کر سنانا, تم مجھ سے جلدی سکینہ لے لو اور میرے حسین سے ملوا دو, اس لیے کہ میرا حسین رو رہا ہے, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ حسین گریہ کرے. میں کہوں گا یا زہرا آپ کو حسین کا رونا برداشت نہیں. ارے اس وقت کیا عالم ہوگا جب حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے. لعنت اللہ قوم الظالمین, انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خداوندہ بحق زہرا وابیہا وبالہا وبنیہا ہماری یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حاضرین اور غائبین کی حوائج شریعت کو حل فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مومنین و مومنات مقروض ہیں ان کا قرض ادا غائب سے فرما. جو حج زیارات کے شائق ہیں انہیں حج زیارات نصیب فرما. خداوندہ علماء حق کا بول بالا فرما, دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پاکستان میں خصوصاً مومنین و مومنات کی جان و مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. خداوندہ بانیان مجالس کا فرش عزا بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اپنی آخری حجت کا ظہور فرما, ہمیں ایمان کے عوان و انصار میں شمار فرما. ماتم حسین